شکریہ وقت کے لیے سر. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی پوچھوں گا, یہ سپریم کورٹ کا محسوس نشستوں پر جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے سر, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ سر؟ دیکھیں, سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا کمپریہنسو, بڑا جامع 70 پیج کا جو فیصلہ سنایا ہے, یہ جاری کیا ہے, اس میں تمام پہلوؤں کو انہوں نے ڈسکشن کی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اس سے بہت سے بات اس سے اختلافات بھی ہے اور ہمارے اپنا بھی ایک مختلف رائے ہے ان سے, لیکن فیصلہ جو آیا ہے اس میں الیکشن 8 فروری 2024 کے الیکشن کو بھی انہوں نے باقاعدہ ایک تنقید کا نشانہ بنایا. لیکن سب سے بڑی اہم بات جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے 7 اجلاس ہوئے ہیں, اور 7ویں اجلاس جو آج بھی شام تک چلتا رہا وہ بھی بغیر کسی نتیجے ختم ہو گیا. لیکن اندرونی طور پر جو خبر آ رہی ہے یا ذرائع سے معلوم ہو رہا ہے, اس سے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو 5 ممبر ہیں بشمول چیف الیکشن کمشنر کے, وہ باقی 2 ممبروں میں اختلاف رائے ہے. اور 2 ممبروں کا کہنا یہ ہے, ذرائع کے مطابق یا اندرونی کہانی سے پتہ چلا ہے کہ وہ 2 یہ کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے پر منوعن عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا جائے. باقی 3 جو ہے مثلا چیف کو آپ نظر رکھیں, باقی جو 2 باقی جو ممبر ہیں تو ان کی رائے ان سے مختلف ہے. لیکن یہ سارے معاملات جو ہے وہ کل کسی ٹائم بھی دوپہر کے ٹائم 1 بجے 2 بجے الیکشن کمیشن پاکستان اپنا فیصلہ سنا دے گا. ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرویز صاحب, اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی نئی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے بڑے آنریبل جج ہیں, قدرت نے چیف جسٹس بھی بنائے ہوئے ہیں, سینئر جج بھی ہیں, تو ان کی سوچ پہ دیکھیں آپ کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پرسوں ڈپٹی رجسٹرار کے ذریعے سوال پوچھا اپنے رجسٹرار کے ذریعے کہ جی یہ فیصلہ جو سے پہلے آیا 14 ستمبر کو وہ کس طرح آ گیا, وہ اپلوڈ کیسے ہو گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ چیمبر میں کہاں بیٹھے, میٹنگ کہاں ہوئی, اٹارنی جنرل کو نوٹس دیا یا کسی کو نوٹس دیا کہ نہیں دیا. وہ 9 سوالات انہوں نے کیے. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ چونکہ کل چند جو ہے وہ آنریبل جسٹس منصور شاہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے, تو یہ 9 سوال جو ہے اسی میں ختم ہو گئے. لیکن نہیں, آج جو نئی ڈیولپمنٹ آئی ہے جس سے مجھے بڑی تشویش ہوئی ہے, مجھے نئی ڈیولپمنٹ یہ آئی ہے کہ رجسٹرار نے جو پوری کمپریہنسو رپورٹ دی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ اپلوڈ جو کرایا گیا ہے ذرائع کے مطابق کہ وہ سینئر جج جو ہیں اس کے سٹاف کے کہنے پر ہم نے اپلوڈ کیا, لیکن کوئی میٹنگ نہیں ہوئی, کوئی چیمبر نہیں ہوئی, کوئی نوٹس جاری نہیں ہوا. وہ ساری ایک کمپریہنسو رپورٹ رجسٹرار نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس پاکستان کو پیش کر دی. اب اس کے تو بڑے کمپریہنسو رزلٹ نکلیں گے. اب اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب بطور چیف جسٹس آف پاکستان وہ یہ فیصلہ کریں کہ جناب اس پہ تو سپریم کورٹ کے قواعد ضوابط کے مطابق تو عمل درآمد ہی نہیں ہوا, اگر وہ کوئی ایسا فیصلہ دے دیتے ہیں جو جسٹس منصور صاحب کے فیصلے پر اثر انداز ہو جائے یا منفی ہو جائے, تو ایک ملک کے اندر ایک بہت بڑا ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہونے کے امکانات ہیں. کیونکہ وہ بھی جسٹس منصور صاحب کے ساتھ بھی 8 ججوں کا پینل ہے جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں, تو 8 میں سے 8 باقی ہیں جو چیف جسٹس پاکستان کے ہمراہ ہیں, یا 8 میں بھی ممکن ہے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں لوگ جب یہ پتہ چلے کہ یہ موصوف 1 مہینے کے مہمان رہ گئے, تو وہ بھی اپنا بھی دیکھتے ہوئے ممکن ہے کہ وہ 8 اکٹھے نہ ہو سکے. لیکن منصور شاہ کے ساتھ وہ 8 اکٹھے ہیں. اگر انہوں نے جواب طلبی کر لی کہ جناب آپ نے نوٹس کیسے جاری کر دیا, کس طریقے سے فیصلہ سنا دیا, تو جسٹس منصور صاحب بھی آگے سے ایک انتہائی قابل ترین جج ہے پاکستان کے, تو وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں. اور یہ ساری جو صورتحال اچانک ہی پیدا ہو گئی نا. اب پہلی بات یہ ہے کہ آنریبل چیف جسٹس بڑے ٹھنڈے مزاج کے جج ہیں, انہیں ضرورت ہی نہیں تھی یہ 9 سوال دوبارہ پوچھنے کی, یا رجسٹرار نے سوال جواب دے دیا اس کو فائل کرتے پھر ٹھیک ہے ہو گیا. لیکن اب یہ سارے معاملات سامنے آ گئے. اچھا, ایک جس کی بنا پر ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر اسی طرح سے کنفلکٹ چلتا رہا دونوں ججوں کے دونوں گروپوں میں, تو پھر ایسا نہ ہو کہ پھر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو پاکستان کو انتہائی استحکام کی طرف لے کے جا رہی ہے,
اور آج IMF نے بھی ان کو پیکج دے دیا، بہت خوش آئند پیکج دے دیا. یہ سارا جو دیا گیا ہے یہ سارا اس پہ آرمی اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. ان کی اپنی لابی ہے، انہوں نے اپنی لابی کے ذریعے پاکستان کے معاشی حالات کو ٹھیک کر رہے ہیں، جس میں سعودی عرب ہے، چائنا ہے، مڈل ایسٹ کے کنٹری کے ممالک ہیں، وہ سب کے ساتھ عسکری قیادت ہی رابطہ قیام کیے ہوئے ہیں. تو یہ اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے گی تو وہ اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھے گی کہ کیا بات ہو گئی ہے. اس سے میں نے جو اپنا ایک اندازہ لگایا، ممکن ہے غلط ہو، ناقص رائے، ہمارا تجربہ ہے، ماضی کا تجربہ، ایڈمنسٹریشن کا تجربہ، الیکشن کا تجربہ، اس میں یہی چیز صورتحال پیدا ہو گئی تھی 3 نومبر 2007 کو، جب جسٹس افتخار چودھری نے بلا وجہ ایک بہت اہم فیصلہ سنانا کا فیصلہ کر لیا، جس میں ان کا فیصلہ یہ تھا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جنرل پرویز مشرف صاحب کا جو الیکشن کا شیڈول جاری ہو چکا تھا، الیکشن بھی ہو چکا تھا، صرف یہ حکم دیا گیا تھا اس کو آپ نے نوٹیفکیشن نہیں کرنا، باقی تو الیکشن ہو گیا تھا صدر مملکت کا. میں خود اس کا پریزائڈنگ آفیسر تھا، سارے معاملات ہم نے دیکھا، اور قاضی فاروق صاحب ریٹرننگ آفیسر تھے، چیف الیکشن کمشنر. ہم نے رزلٹ روک دیا. اس پر جو اندرونی خانہ بیک ڈور جو جسٹس افتخار کے ساتھ جنرل پرویز مشرف اور جنرل احمد جاوید اور کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے طارق عزیز، یہ ساری گفتگو چل رہی تھی. تو انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو آگے لے کے نہیں جاؤں گا، ختم کر دوں گا بالکل، کیونکہ کیس انہوں نے محفوظ رکھا ہوا تھا، صدر الیکشن لڑ سکتے ہیں کہ نہیں لڑ سکتے یوری فارم میں. وہ ساری چیزیں سامنے آ رہی تھی. تو لیکن اچانک صدر مملکت کو یعنی پرویز مشرف کو خبر ملی کہ جناب جسٹس افتخار چودھری آپ کے خلاف فیصلہ دینے والے ہیں. اس کے اوپر جسٹس کا جو بڑی اتھینٹیکیٹ رپورٹ دی جنرل حامد جاوید مرحوم نے، جناب یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے، اب اگر آپ کا الیکشن جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے تو فیڈریشن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، بہت بڑا ایک بحران پیدا ہو جائے گا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا. اس کے اوپر پھر انہوں نے 3 نومبر 2007 کو اپنے کور کمانڈنگ میٹنگ میں فیصلہ کیا کہ ہم ملک میں ایمرجنسی لگا کے اس کو معاملے کو ختم کریں. تو یہ سارے معاملات اچانک ہی ہوئے. جسٹس افتخار چودھری صاحب جب وعدہ کر چکے کہ جی، پہلی بات یہ کہ الیکشن ہو گیا، صرف رزلٹ روکا ہوا تھا، اور اس میں رزلٹ روکا ہوا تھا، اس نے کہا نہیں میں فیصلہ محفوظ کیا میں نے، تو فیصلہ محفوظ تھا، ٹھیک ہے، رزلٹ ہو گیا، الیکشن ہو گیا، اس میں کیا فرق پڑنا تھا. لیکن بہرحال اس کا ایک ملک کے اندر ایک ایمرجنسی پیدا ہو گئی، تو جس سے آپ کو پتہ ہی کیسے حالات پیدا ہو گئے. تو یہ ججوں کے آپس کا ویژن نہ ہونے کی وجہ سے یا ذاتی انا کی وجہ سے یہ فیڈریشن کو نہیں دیکھتے کہ فیڈریشن کہاں جا رہی ہے. تو اس معاملے کو اب بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ بلا وجہ 9 سوالوں کا مسئلہ اٹھا دیا. لیکن بہرحال سوال تو بڑے امپورٹنٹ ہے، 9 سوالوں کا جواب دیا. اور یہ بھی اگر انہوں نے جسٹس مسعود شاہ نے فیصلہ جو ہے وہ یہ کہے گا جی آپ نے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے قواعد و ضوابط کو دیکھا ہی نہیں، تو ممکن ہے یہ فیصلہ کل کچھ اور نیا راہ اختیار کر لے. تو کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ہماری خبر کے مطابق، اطلاعات کے مطابق، کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی ٹائم بھی آفٹر نون وہ جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنا دیں گے 8ویں اجلاس میں. وہ فیصلہ کیا آتا ہے یہ تو پتہ بعد میں پتہ چلے گا. لیکن بہرحال ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے؟ تحریک انصاف کو سیٹیں دے دی جائیں، یا حکومتی اتحاد کو، یا پھر واپس سپریم کورٹ میں؟ دیکھا جی، بات یہ کہ دیکھا حکومتی ترجمانوں نے بڑی اچھی بات کی ہے، خاص طور پر عرفان صدیقی نے بھی. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج بھی ایک انسان ہی ہے نا، تو وہ اگر ان سے کوئی بات کوتاہی ہو جاتی ہے یا کوئی چیز اگنور ہو جاتی ہے، مثلا الیکشن کمیشن پاکستان کا بڑا سٹینڈ موقف ہے، بڑا مضبوط موقف ہے الیکشن کمیشن پاکستان کا. ان کا کہنا یہ ہے کہ ٹھیک ہے جناب، پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ سنا دیا، تو لیکن انٹرا پارٹی الیکشن تو ہوا ہی نہیں اس پارٹی کا، جس میں جو قانون کا حصہ ہے کہ جو پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروائے وہ انتخابی نشان سے محروم ہو جاتی ہے اور اس کی رجسٹریشن ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی نے ایک انتہائی ایک گزٹ نوٹیفکیشن کے تحت تحریک انصاف کو ختم کر دیا، اپنی ڈی لسٹ کر دیا. یعنی قومی اسمبلی کے ریکارڈ میں تحریک انصاف کا کوئی نام و نشان نہیں.
اسی طرح الیکشن کمیشن نے بھی کہا کہ ہمارا جو سیکشن ہے الیکشن ایکٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، قانون ہے، قانون بنا ہوا ہے، کوئی آرڈیننس تو نہیں تھا، وہ باقاعدہ قانون پارلیمنٹ نے بنایا ہے، 208 اور 209، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو پارٹی نہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروائے تو اس کا انتخابی نشان واپس لیا جا سکتا ہے اور اس کی رجسٹریشن ختم ہو سکتی ہے۔ تو الیکشن کمیشن پاکستان نے تو 5 سال سے ان کو بار بار کہہ رہا تھا کہ جب انتخاب کروا لیں، انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیں، 5 سال سے انہوں نے انتخاب نہیں کروایا۔ تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ بھی احساس دلا سکتا ہے الیکشن کمیشن کہ جناب پاکستان کی پارلیمنٹ کے جو کسٹوڈین ہیں وہ ہے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، اور پنجاب اسمبلی جو سائڈ پر رکھے ہیں وہ صوبائی اسمبلی کے اسپیکر ہیں۔ انہوں نے الیکشن کمیشن پاکستان کو خط لکھا کہ آپ جی نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکامات فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرنا۔ اب ایک طرف تو اسپیکر کا فیصلہ بڑا امپورٹنٹ ہے، حکم نامہ تو نہیں کہہ سکتے، انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے چیف الیکشن کمیشنر کو جی کہ آپ نے حکم نہیں ماننا سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اب الیکشن کمیشن کہہ سکتا ہے کہ جناب ایک طرف تو اسپیکر کا ہمارے پاس لیٹر آیا ہوا ہے، دوسرا اس کی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرایا، تیسرا قومی اسمبلی نے تحریک انصاف کو ڈی لسٹ کر دیا، تو آپ جو سیٹیں دینا چاہتے ہیں، مختص کرنا چاہتے ہیں خواتین کی اور منارٹی کی، کس پارٹی کو دیں؟ اس پارٹی کا تو موجود ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں الیکشن کمیشن نے، میرا اپنا ذاتی خیال یہی ہے کہ وہ آنریبل سپریم کورٹ کو پیش کریں گے، ایک ری وزٹ کریں گے۔ ایک بار ایک لفظ بڑا عام استعمال کرتے ہیں لوگ، وہ ہوتا ہے نظر ثانی۔ جی نظر ثانی کو آپ ایک طرف رکھیں نظر ثانی، ایک ہوتا ہے ری وزٹ کرنا۔ جی ری وزٹ کا مطلب ہوتا ہے غور فرمائیں، جی اس پر دوبارہ غور فرمائیں۔ نظر ثانی کا ہوتا ہے اور لمبا چوڑا کہانی ہوتی ہے، لیکن ری وزٹ کرنے کا چانس ہے الیکشن کے پاکستان کے پاس کہ وہ ری وزٹ کر لیں۔ تو یہ سارے معاملات کل پیش ہو جائیں گے، کل لیکن کل بہرحال حالات اچھے نہیں جا رہے۔ اگر ہمارے ججوں کے اندر کنفلکٹ پیدا ہو گئی، کوئی آپس میں نہ ہو سکا، کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ تو ویسے تو کمزور کھڑے ہیں، 25 اکتوبر نزدیک آ گئے ہیں، جب 25 اکتوبر نزدیک آ جائے تو پھر جج کے ساتھیوں بھی دائیں بائیں دیکھتے شروع کرتے ہیں، جی نیکسٹ چیف کون آ رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ سارے معاملات کو اگر دیکھا جائے تو ساتھ ساتھ تو آئینی ترمیم جو ہونی ہے، اب اگر یہ فیصلہ الیکشن کمیشن خواتین کا اور منارٹی کا یہ دیگر سیاسی پارٹیوں میں تقسیم کر دیتی ہے، یہ بھی ان کے پاس اختیارات ہیں، تو وہ تقسیم کر دیتی ہے تو حکومت کے پاس 2/3 میجارٹی ایٹومیٹک ہو جائے گی، اور پھر آئینی ترامیم کرنا بڑا آسان ہو جائے گا، اور پھر وہ ترامیم ہونے کے بعد تو پھر یہ سارے معاملات ایک آئینی کورٹ، فیڈرل کورٹ، یہ ساری باتیں اس میں آ جائیں گی۔ تو لیکن بہرحال معاملات بڑے گہرے ہیں، سیاسی طور پر آلودگی بھی ہے، سر انتشار بھی ہے، سیاسی طور پر یہ لیکن جو لفظ سیاسی طور جناب پہ استعمال کیا جا رہا، کہا جا رہا ہے اس وقت کہ 2 مہینے پہلے جو فیصلہ آیا تھا اس کا تفصیلی فیصلہ نہیں آ رہا تھا، پھر اچانک آئینی ترمیم کی بات ہوئی، اس کی ووٹنگ کی بات ہوئی، اسمبلی کا اجلاس بلایا تو ساتھ ہی اضافی نوٹ آ گیا، اور نوٹ کے بعد پھر فیصلہ آ گیا۔ اس ٹائمنگ کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جب یہ آئینی ترمیم کا بل لانے کے لیے اجلاس بلایا گیا تو یہ سارا کچھ جلدی جلدی میں آ گیا، اس ٹائمنگ پر کیا کہیں گے ججوں کی طرف سے؟ نہیں، دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ آئینی ترمیم کرنا تو پارلیمنٹ کا حق ہے، پارلیمنٹ کا استحقاق ہے کہ آئین میں ترمیم کر لیں، اس میں تو کوئی کسی قسم کی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ جناب وہ ٹھیک کو ڈرافٹ آیا کیسے آیا، وہ میں جو اپنی ذاتی رائے میں پیش کرتا رہا کوئی 15-20 چینلوں کو، تو ہم نے یہی کہتے رہے کہ جناب حکومت پاکستان کے جو وزراء ہیں، انہوں نے جو خاص طور پر لا اینڈ پارلیمانی افیئرز کے منسٹرز ہیں تو ویسے تو بڑے اچھے بولتے ہیں، بڑی شاندار تقریر بھی کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ وہ صحیح طریقے سے کنونس نہیں کر سکے اپنے ممبران اسمبلی کو بھی اور عوام کو بھی۔ وہ اپنا ایک دیتے رہے فلسفہ، جو اس کے بعد وہ سارے وہ جاتے رہے مولانا فضل الرحمان، 8 ووٹ ان کے پاس، تو جی مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے انٹرنیشنل لیڈر بن گئے بیٹھے بٹھائے، وہ تو ایسے ہے انٹرنیشنل لیڈر، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، بہت قابل آدمی ہے، منطق ہے ان کے پاس۔ میں بتاؤں پاکستان کے تمام سیاستدانوں سے زیادہ جو عقل مند، جو ویژنری شخص ہے، وہ مولانا فضل الرحمان ہے۔ ان کے بارے میں ہمارے سابق چیف الیکشن کمیشنر بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں،
اب تو بیچارے ریٹائرڈ ہو گئے. قاضی فاروق صاحب نے مجھے ایک بڑی اندر کی بات بتائی تھی کہ جناب جو منطق, جو مدرسے میں جو منطق پڑھائی جاتی ہے اور جو منطق پر چھا جائے, اس کے مقابلے میں پاکستان کا کوئی سیاستدان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, دلائل میں بھی, بات چیت میں بھی. تو یہ اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب منطق کے بڑے ایکسپرٹ اور ماہر ہیں. تو انہوں نے جناب پوری گورنمنٹ کو آگے لگا دیا, اور سارے اس طرح جا رہے ہیں جیسے عید ملن پارٹی نہیں ہوتی, جا رہے ہیں بار بار. کبھی مولانا فضل الرحمان کے پاس بلاول بار بار 10 چکر لگا رہا, بچہ ہے وہ تو چلو جاتا رہے, لیکن اس کے بعد دوسرا یہ شہباز شریف اور سارے جو اتنے بھی لوگ ہیں وہ بار بار جا رہے ہیں. اور چلیے مولانا سر فضل یہ صاحب بڑے خوبصورت ہنس بھی رہے, وہ ان کو اچھا دیکھ بھی رہے ہیں ان کو. سر اس میں ایک انٹرسٹنگ بات بتائیں نا, مولانا فضل الرحمان کے پاس بلاول جا رہا ہے, وہ 5 سال سے اتحادی تھے, شہباز شریف صاحب اور وہ پی ڈی ایم میں اتحادی تھے, لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ان کو ڈیزل کہتی تھی, ملا کہتی تھی, فضلو کہتی تھی, وہ جو ان کے پیچھے صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے تھے, اس پہ کچھ فرمائیے نا سر. دیکھیں جی, سیاست میں بہت کچھ کہا جاتا ہے. جی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی نام رکھے ہوئے تھے. جی ایئر مارشل افضل خان کو آلو کہتے تھے, اچھا جی اور اس کے بعد خان قیوم صاحب جو تھے بڑے پاکستان کے ممتاز سیاستدان مرحوم, ان کو وہ ڈبل بیرل کہتے تھے. ڈبل بیرل کا مطلب ذرا پختون کے لہجے میں کچھ مطلب اس کا منفی ہوتا ہے, تو وہ ڈبل بیرل کہا جاتا تھا. لیکن جب وقت آیا تو جناب اس ڈبل بیرل کو انہوں نے بنایا وزیر داخلہ, اور وہ انتہائی وفادار رہے وزیر داخلہ خان عبد القیوم خان. تو یہ تو سیاستدان تو آپس میں ایک دوسرے کے اس طرح کے چھوڑ کے ان کی شخصیات میں اضافہ کرتے ہیں نا, کوئی بات اس سے فرق نہیں پڑتا. اس طرح عمران خان کے خلاف لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں, اسی طرح یہ جو ہے فضل الرحمان صاحب کے بارے میں. لیکن عمران خان نے جو ایک نفرت کے بیج بوئے, وہ زیادہ تر بوئے نواز شریف اور زرداری کے بارے میں, جی اور وہ اس کا اثر پڑا کہ آج پنجاب میں زرداری صاحب کا تو کوئی نام نشانی کوئی نہیں. 5-6 سیٹیں وہ لے گئے یوسف رضا گیلانی کی مدد سے, 4-5 سیٹیں مل گئی جنوبی پنجاب میں, لیکن باقی تو پورا پنجاب ختم ہو گیا پیپل پارٹی سے. زرداری کا اتنا اس نے خلاف چلایا, عمران خان نے اتنی نفرت چلائی کہ اس کے اثرات ختم نہیں ہو گئے. لہٰذا غلط ہے, ساری باتیں ثابت ہو گیا کہ وہ سب مینیپولیٹڈ باتیں تھی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. نیب نے بھی سارے کیس ختم کر دیے, وہ کوئی بات نہیں ہوتی. لیکن اسی طرح فضل الرحمان کے بارے میں بھی ان کا سیاسی بیانات چلتے رہتے ہیں, وہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. اچھا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا ایک بات بتائیں سر, یہ الیکشن کمیشن ایک آئینی آزاد ادارہ ہے, اپنی وہ خود ایک آزاد ادارہ ہے. اس پر ابھی جو آپ نے شروع میں کہا کہ جو ابھی تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس میں سپریم کورٹ نے یہ بھی الزام لگایا یا ان کے بارے میں یہ بھی کہا کہ یہ الیکشن آزاد نہیں کروا سکے. کیا یہ مناسب ہے ایک ادارہ دوسرے ادارے پہ اس قسم کا الزام لگائے سر؟ وہ ٹھیک ہے, سپریم کورٹ ایک بالا کاسٹ ہے. سپریم کورٹ کا مقام جو ہے وہ پارلیمنٹ اگر قانون سازی کر سکتی ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا تشریح بھی کر سکتی ہے. تو وہ تو ٹھیک ہے, وہ جو بھی کچھ انہوں نے کہا ہے وہ اپنی جگہ پر ایک مقام رکھتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن, اب یہ دیکھیں, مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے. جی ایک تو ہمارے جج بڑے باتیں تو کر جاتے ہیں کہ اس کے سائڈ افیکٹ نہیں دیکھتے. اب یہ جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے کہا ہے کہ جناب وہ جب بیگ کھل جائے تو پھر فارم 45 سے 47 کوئی ویلیو کوئی نہیں. ارے بھائی, ہماری ناقص رائے میں فارم 45 سے 47 بنتا ہی بیگ کے اوپر ہے. جب بیلٹ پیپر بچھائے جاتے ہیں دری کے اوپر تو پھر اس کے بعد ہی بنتا ہے نا فارم, اس نے کتنے ووٹ حاصل کیے, اور 47 کرتا ہے ریٹرننگ آفیسر کہ کتنے کمپائل کرنے کے بعد. اس پہ بھی بات انہوں نے یہ کہی کہ اس کی کوئی ویلیو کوئی نہیں ہے. پھر یہ ساری باتیں عجیب و غریب کہانیاں آ رہی ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے بھی, دونوں طرف سے بھی آ رہی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خدا کرے کہ کل الیکشن میں پاکستان بڑا مثبت فیصلہ کرے تاکہ ملک کے اندر کوئی کرائسس پیدا نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. جس طرح بھی آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کا ایک اپنا مقام ہے, اب دیکھیں سپریم کورٹ سے اگر کوئی غلط چیز ہو جاتی ہے تو وہ آپ کی عدالت جو ہے اس کی کریکشن کر دیتی ہے, تشریح کر دیتی ہے, جو بھی کہا جائے. کسی جگہ پہ اگر سپریم کورٹ ایسا کچھ کر جائے نہیں تو دیکھیں, پارلیمنٹ ہاں پارلیمنٹ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو پارلیمنٹ بھی تو کسی جگہ پہ اگر وہ دیکھیں, اگر فرض کیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب آنریبل ہیں, انہوں نے کچھ دن پہلے ایک تقریر فرمائی کہ جو ہمارے فیصلے ہیں وہ غلط ہیں یا ٹھیک ہیں, اس کا فیصلہ بھی ہم کریں گے, کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا. تو کیا یہ بات درست ہے کہ سپریم کورٹ جو کہہ دے اس کے اوپر کوئی دوسرا کوئی رائے دے نہیں سکتا اس کی غلط اور صحیح ہونے پر سر؟
نہیں یہ بات تو آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ہر چیز تو جو ہے لا محالہ ماننی پڑ جاتی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جسٹس عمر بندیال اتنے بڑے پڑھے لکھے جج چیف جسٹس آف پاکستان, انہوں نے کیا فیصلہ دیا آرٹیکل 63 کے حوالے سے انٹرا جی پارٹی انٹرا فلور کلاسی کے اوپر. انہوں نے کہا جی ووٹ آپ ووٹ جو ہے کاسٹ تو کر دیں جس کے خلاف کرنا ہے آپ نے, لیکن گنتی میں شمار نہیں ہوگا. تو وہ آرٹیکل 63 میں اس کا ذکر نہیں تھا. ان کے جو 2 ممبر تھے, 5 کا جی بینچ تھا وہ, تو 2 ممبر جو تھے غالباً جسٹس ولیم اختر تھے غالباً اس میں کہوں, تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے تو یہ قانونی ری ڈرافٹ کر دیا. یہ تو آرٹیکل 63 میں ہے کہ جناب وہ اس کے فلور کراسنگ کوئی کرے تو اس کے خلاف کوئی ڈسپلنری ایکشن نہیں ہوتا. وہ ووٹ گنتی میں بھی آئے گا, شمار بھی کیا جائے گا, سارا کچھ کیا جائے گا, لیکن پارٹی اس کو بعد میں اگر اس کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. پھر وہ الیکشن کمیشن میں تھرو اسپیکر کے ذریعے ریفر جاتا ہے, پھر الیکشن کمیشن انکوائری کرتا ہے تو پھر وہ ڈی سیٹ ہو جاتا ہے. لیکن اس کا طریقہ کار ہے اس کا. لیکن انہوں نے کہا نہیں جی ووٹ گنتی نہیں ہو سکتی. اس کے اوپر فائدہ کس کو پہنچا؟ تو ہمارے سیاسی فیصلے ہوتے ہیں, فائدہ پہنچا پرویز دائی کو, وہ چیف منسٹر بن گئے بلا وجہ. تو یہ ساری 25 سیٹیں خالی کرنی پڑی. الیکشن کمیشن نے 25 فلور کراسی انہوں نے کی تھی, 25 کا دوبارہ الیکشن ہوا, بائی الیکشن ہوا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے ججوں کے فیصلے تو ایسے چلتے رہتے ہیں نا. بھٹو صاحب کا کیس آپ کے سامنے ہی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے ججوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ زمینی حقائق کیا ہیں, انوائرمنٹ کیا چاہ رہا ہے, اور پھر بین الاقوامی طور پر جو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں. لیکن نہیں, انہوں نے فیصلہ سنا دیا جو بھی سنایا. اب الیکشن کمیشن پاکستان بھی وہ الیکشن کمیشن نہیں رہا جو 2018 میں تھا. وہ جج ہوتے تھے چیف الیکشن کمیشن, وہ ٹھنڈے مزاج کے ہوتے تھے, سدا رضا ہو کوئی بھی ہو, تو انہوں نے بھی چھوڑے بھی, یہ کوئی ماجرائی نہ کریں, بس جو کہہ دیا اوکے ڈن ڈن. اب یہ جو موجودہ چیف الیکشن کمیشن یہ بڑے ایڈمنسٹریٹر ماہر ہیں, چیف رائٹ سیکرٹری رہے ہیں مختلف صوبوں میں, وہ بڑا انہوں نے بڑی محنت کی ہے. میں ان کا بڑا فائن ہوں, میں ان کا بڑا ایڈمائر ہوں. تو بہت محنت کی ہے, اتنی محنت کسی چیف الیکشن کمیشنر نے کی. وہ کہتے میرے پاس تو آئین نے اتنی پاور دی ہوئی ہے تو میں کیوں بات کسی کی مانوں, میرے پاس تو سپریم کورٹ کے برابر پاور ہے. تو وہ تو جسٹس گلزار بھی کہہ چکا ہے کہ جناب چیف الیکشن کمیشنر کے پاس جب تمہیں بلایا تھا کسی مسئلے پر, ایشو پر, انہوں نے کہا جی ہاں سینٹ کے الیکشن کے بارے میں تھا. انہوں نے کہا جی آپ کے پاس تو اختیارات ہمارے پاس ہمارے سے زیادہ ہیں. آپ کا آئین کا آرٹیکل 218 کہتا ہے جی آپ شفاف انتخابات کرانے کی آپ کو گارنٹی دی جاتی ہے, تو آپ جو مرضی کر دیں, ہر آدمی آپ کی بات مانے گا. تو یہ انہوں نے یہ چیز دیکھی, اس پہ سٹینڈ لے گئے بڑا سخت قسم کا. موجودہ ٹھیک ہے پر تنقید بھی بہت ہو رہی ہے, تنقید تو خیر ہمارے ہاں ایک رواج ہے, لیکن بہرحال وہ اپ رائٹ چیف الیکشن کمیشنر ہیں اور انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں وہ بڑے درست کیے ابھی تک. اب سٹینڈ لے گئے. عمران خان پرائم منسٹر تھا, اس کو چیلنج کر دیا انہوں نے. عمران خان کو گالیاں نکالتا تھا, ایسی ایسی گالیاں نکالتا تھا جیسے کہ بچے گالی نہیں نکالتے پرائمری اسکول میں ایک دوسرے پر, ایسی ایسی گالیاں نکالے. انہوں نے مائنڈ نہیں کیا, صرف کنٹمپٹ تو لگا دیا تھا, الیکشن کنٹمپٹ نہ کیا تھا. ابھی تک چل رہا ہے, ابھی سے آگے پیچھے ہو گیا, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. لیکن بہرحال انہوں نے گالیاں سنی, برداشت کی, لیکن اپنے سٹینڈ لے رہے. ابھی وہ سٹینڈ ہی لے کے جائیں گے, فیصلہ درست وہی. وہ کہہ رہے جی ہم آنکھ بند کر کے ہم چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ کیسے مان لیں جبکہ فلاں فلاں آئین کے آرٹیکل سے متصادم ہے. تو اس لیے وہ اپنی رائے دیں گے یا ری وزٹ کی درخواست دیں گے ان کو. یہ کل ہو سکتا ہے. آخر میں ذرا مجھے یہ فرما دیجیے گا, ایکسٹینشن کی باتیں چل رہی ہیں چیف الیکشن کمیشنر کی, کیا یہ ہونا چاہیے یا ہو پائے گا؟ نہیں فیصلہ تو دیکھو ہمارے اسٹیبلشمنٹ تو ایک طرف سائڈ پہ دیکھ رہی ہے کیا ہونے والا ہے, وہ تو اسٹیٹ کو دیکھنا ہوتا ہے نا. اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا اہم فریضہ جو ہے آئین کے آرٹیکل 5 کے تحت, وہ انہوں نے اسٹیٹ کا دیکھنا ہوتا ہے. وفاق فیڈریشن, وہ حکومتوں کے بارے میں ان کی کوئی رائے نہیں ہوتی اپنا, وہ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کہاں جا رہی ہے, الیکشن کمیشن کہاں جا رہا ہے, اس کے کیا اثرات ہوں گے, کس طرح سے ہوگا. جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے 9 سوال کیے ہیں, اس کا کیا اثرات ہوگا. یہ سارے وہ دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھتے رہیں گے. اور اس کے بعد اگر دیکھیں کہ کوئی اسٹیٹ خطرے میں پڑ گئی ہے یا کوئی فیڈریشن ہو گیا, انتشار ہو گیا, خلفشار ہو گیا, تو پھر ان کا پاس پاور تو ہے نا آرٹیکل 5 کے تحت, ہر شخص, ہر سٹیزن پاکستان از لائل ٹو اسٹیٹ. بس 2 لائنیں ہیں بس, اور نہیں کچھ لکھا ہوا, لائل ٹو اسٹیٹ.
اس کے پاس جو فیصلہ کرنا چاہو کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آخری سوال. دنیا کی تقریباً 85 ملکوں میں آئینی عدالت موجود ہیں, اور پاکستان کی بڑی دو پارٹیاں جو ہیں, انہوں نے جب میثاق جمہوریت کیا, بینظیر صاحبہ شہید اور نواز شریف صاحب, انہوں نے بھی کہا کہ آئینی عدالت بننی چاہیے. تو اب اگر آئینی عدالت بنتی ہے تو آپ کی نظر میں کیا بننی چاہیے, اور اس سے اگر کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے تو نہیں کس ہم تو بات پہ چاہتے اختلاف آ ہیں نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو یہ جی کیا اس نے ہیرا پھیری کی ہے مرحوم اٹارنی جنرل جسٹس قیوم نے. جی جس وقت یہ 3 نومبر 2007 کو لگی نا ایمرجنسی, جی اس ایمرجنسی میں 2 4 5 جو تھے خاص آئین جو کی آرٹیکل وہ معطل ہو گئے تھے. اس جی معطل کی آڑ میں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فارمولا دیا, ڈرافٹ دیا. اس پر جنرل پرویز مشرف صاحب کہنے لگے کہ نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو کیا کرنا ہے, ہمارے پاس لاہور ہائی کورٹ ہے اتنی بڑی, تو سپریم کورٹ پاکستان بھی ہے, اس کو آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دیں. باقاعدہ ریکارڈ بھی موجود ہے, میں اس کا فیڈرل سیکرٹری تھا, تو سارے اس کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دیں. ہمیں بھی بڑی خوشی ہوئی, ایک نئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے گی. لیکن وہ جسٹس قیوم کو اپنے مفادات تھے مرحوم کو, تو انہوں نے خاموشی سے وہ چینج کر دیا, اور اس کا کہنا ہے سر اسلام آباد ہائی کورٹ ہے ہی کانسٹیٹیوشنل کورٹ. وہ سادہ تھے مشرف صاحب, اس کی باتوں میں آ گئے. تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو اوریجنل جو فارمولا تھا وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ تھا. تو ہم تو اس کے فیور میں کرتے ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں, آپ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جی تو جی جی برطانیہ میں پریوی کونسل ہے. جی جو پریوی کونسل کا کتنا بڑا مقام ہے, اسلام کے نزدیک ہے وہ پریوی کونسل, کہ چاروں طرف سے کسی کو جو مقدمے میں ہار جائے, مقدمہ قتل کا ہے جیسے بھی ہے, تو پریوی تو وہاں پر کونسل جو ہے اس کو ریلیف دیتی ہے, پریوی دیتی ہے کہ نہیں بھی انسان ہے غلطی ہو گئی, اس کو ریلیف دے دینا چاہیے. تو قید اعظم تو پریوی کونسل کے بڑے مایا ناز وکیل تھے. تو اسی طرح ہمارے ہاں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کو تبدیل کر کے اس کو کر دیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دیں. اچھی بڑی بلڈنگ ہے 5 ایکڑ میں, بہترین, اپنے سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے ہے, برابر میں ہی ہے نا وہ بھی, تو اس کو بنا دیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ. اسلام آباد ہائی کورٹ کی کیا ضرورت ہے, لاہور ہائی کورٹ تو برابر میں ہے, سارے بالکل معاملات ٹھیک ہے. وہاں سے طے ہو جائیں گے. اچھا لیکن سر, فیصلہ سننے والوں کو ایک چیز بنانا ہو تو کرنا ہو تو ہم تو اس کے فیور میں ہیں کہ سر ذرا کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے. ہاں اچھا ہے, سارے کانسٹیٹیوشن اس میں جائیں, اور سپریم کورٹ پاکستان جو دیگر عوامی فلاح بہبود کے فیصلے کریں. تو ذرا یہ تو اس کو ہونا کھول چاہیے. کے ہم تو اس کو ذرا کھول کے بتا دیں. سننے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ فرق کیا ہوگا دونوں عدالتوں میں, کیا فرق ہوتا ہے, اگر یہ بن جائیں گی تو کیا مسائل کم ہوں گے, کیا فائدے ہوں کوئی گے سر؟ نہیں, فرق تو پیدا ہوا, فرق تو ہوگا. نہیں, فرق تو کچھ نہیں ہوتا. جی جیسے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, فیڈرل کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, اسی طرح یہ بھی ایک فیڈرل کورٹ بن جائے گی. کانسٹیٹیوشن نام نہ رکھیں, اس کا نام رکھیں فیڈرل کورٹ. یہ ٹھیک. چاروں صوبوں کے اس میں جج آ رہے ہیں, تو وہ فیڈرل کورٹ بنا دیں. اس میں جتنے بھی کانسٹیٹیوشن کے ہیں, الیکشن کے چل رہے ہیں, لڑائی جھگڑے کانسٹیٹیوشن لڑائی جھگڑے, جی وہ جائے وہاں لڑتے رہے جھگڑتے رہے, 5 ججوں پر مشتمل بنا دیں, اور سپریم کورٹ اپنے علیحدہ تمام عوام کے جو فیصلے ہیں وہ کرتے رہے, اور وہ اپنے دائیں بیٹھ کے کرتے رہے. ٹھیک ہے, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونی چاہیے. لاکھوں کی تعداد میں جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں مقدمے پڑے ہیں وہ جلدی سنے جائیں گے, لوگوں کے مسائل جلدی حل ہوں گے.